علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید واسق ہے تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروردگار عالم سب کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ السید عبد القادر الجیلانی البغدادی الحسنی الحسین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات و صفات کے متعلق۔ آپ ولیوں کے سردار ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولیوں کے اندر آپ کا بہت بڑا بلند مقام ہے۔ حضور نبی رحمت تاجدار امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں اور حضور کی آل کے ایک چمکتے ستارے ہیں۔ ان کا اسم گرامی عبد القادر ہے اور کنیت ابو محمد ہے اور القاب جو آپ سن چکے ہیں۔ تو الغرض بغداد شریف کے اندر آپ کے خاندان کو اشراف کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور ہند و پاک کے اندر آپ کو پیران پیر یا اس کے علاوہ دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی ولایت بچپن ہی سے ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہی تھی۔ تو بہرحال کیونکہ آپ کا خاندان تقوی کی اعلیٰ منزل پر فائز تھا اور آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم اور متقی و پرہیزگار تھے، اور اسی طریقے سے آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر امۃ الجبار رحمۃ اللہ تعالی علیہا متقیہ عابدہ اور زاہدہ تھیں اور 18 پاروں کی حافظہ تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے آپ صرف تقوی ہی کی منزل پر فائز نہیں بلکہ آپ کا پورا گھرانہ متقی ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بعض لوگوں نے جو صرف آپ کی کرامات کو تو بیان کیا، کئی علماء مفسرین خطباء واعظین نے آپ کی کرامات کا ذکر تو کیا، مگر یہ نہ بتایا کہ آپ ایک بہت بڑے متبحر عالم اور بہت بڑے علم کے بحر ذخار تھے۔ اور ہو کیوں نہ کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ لعاب کہ جسے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک میں ڈالا۔ اب اسی روایت کو ہم بیان کرنے والے ہیں۔ یہ سند کے ساتھ آپ حضرات سنتے جائیے۔ روایت ہے کہ ہم کو خبر دی فقیہ ابو الفتح نصر اللہ ابن القاسم یوسف بن حنبل بن احمد ہاشمی بغدادی کرخی نے قاہرہ میں 470 ہجری میں، وہ کہتے ہیں خبر دی ہم کو میرے باپ عبد الرزاق نے بغداد میں، میرے چچا عبد الوہاب اور عمران کمیانی اور بزار نے 590 ہجری میں، ان سب نے کہا کہ میں نے شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر الجیلانی سے 553 ہجری میں نے سنا کہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منگل کے دن 16 شوال المکرم 521 ہجری میں ظہر سے پہلے دیکھا، تو مجھے فرمایا اے میرے بیٹے تم کلام کیوں نہیں کرتے، یعنی واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں ایک اعجمی مرد ہوں، بغداد میں فصحائے عرب کے سامنے میں کیسے تقریر کروں، کیسے واعظ و نصیحت کروں؟ آپ محترم ناظرین، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا، اور میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور ملاقات کی۔
تب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا، میرے سامنے ایک مجلس میں کھڑے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں اے فرزند تم کلام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا آب دہن ڈالا، اور میں نے کہا آپ 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالتے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے، سبحان اللہ، کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری نہ ہو جائے، اس لیے یہاں پر حضرت علی نے 6 مرتبہ کہ صحابہ رسول حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ، وہ اگر حضور کی اتنی تعظیم کریں تو ہمیں کس قدر تعظیم کرنی چاہیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور پروردگار عالم حضور غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، اور ہم سب پر خصوصی کرم ہو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔